انہیں دو جہاں کی گلی مل گئی، ہم کو مشہد میں جنت پڑی مل گئی، ہم کو مشہد میں جنت پڑی مل گئی۔ یا رضا یا رضا بس یا رضا کی ہے دھن، مثل بہلول دیوانگی مل گئی۔ زندگی میں ہمیں اور کیا چاہیے، وہ ملے دو جہاں کی خوشی مل گئی۔ اور آیا ہوں گزر کر جو درے امام رضا سے، اونچا ہوں بہت تخت سلیمان کی ہوا سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً آپ جس طرح سے چونک رہے ہیں، آپ کا یہ چونکنا جائز ہے کہ جس ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالتے ہوئے اب تک آپ شاعر اہل بیت محترم جناب فصیل کاظمی صاحب کو دیکھ رہے تھے، اور آج اچانک جو ہے یہ نیا چہرہ آپ اپنے روبرو دیکھ رہے ہیں، تو میرے چھوٹے بھائی جو ہے یقیناً اس بات کو سمجھ پائیں گے، اسکولز میں امتحانات میں جو ہے فل ان دا بلینکس کر کے ایک کالم آیا کرتا ہے کہ جہاں پر لفظوں کی جماوٹ ہوتی ہے اور بیچ میں ایک خالی جگہ ہوتی ہے اور پھر جو ہے لفظوں کی جماوٹ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بیچ میں جو خالی جگہ رہ گئی آج فصیل کاظمی صاحب کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، یہاں نہیں ہونے کی وجہ سے، تو ہماری ٹیم کا یہ ڈیسیجن کہ جو ہے اس ادنا سے غلام کو اس ذمہ داری کا بوجھ سنبھالنے کے لیے چنا گیا۔ تو ناظرین کرام، بہت سے اعلانات آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک سب سے ضروری اعلان جو ہے علی والے ایس ایم ایس گروپ کی طرف سے بھی ہم آپ کی جانب پیش کرتے آئے ہیں کہ ہمارے جو علی والے ایس ایم ایس گروپ میں جو میسیجز آتے ہیں لگاتار بہت ہی خوب جو ہے آپ حضرات اس کا بھی جواب ہمیں دیتے ہیں، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ علی والے کوئز کے ذریعے سے جو ایس ایم ایس ہمیں ملتے ہیں، اس ایس ایم ایس میں سے جو لوگ زیادہ سے زیادہ جواب دے رہے ہیں، بہت زیادہ متوجہ ہے، تو سیمی فائنل میں جو ٹاپ 12 ہوں گے، جو 12 لوگ یہاں سے سیمی فائنل کی طرف جائیں گے، اس میں سے 11 کنٹیسٹنٹ 11 پارٹیسپینٹ جو ہے ہمارے ٹاپ فائنلسٹ میں سے ہوں گے، جو ٹاپ 11 ہمارے ہوں گے اس میں سے 11 لوگ جائیں گے، اور ایک علی والے ایس ایم ایس میں سے چنا جائے گا، اور وہ بھی سیمی فائنل میں یہاں اس پروگرام چلو چلے خراسان میں حصے دار ہوگا۔ اس کے بعد فائنل کی ترتیبیں جو ہے آہستہ آہستہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، دوسرے اعلانات جو اس پروگرام کے حوالے سے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم کو بالکل ہی میوٹ کر دیا کریں، اور بہت سی مرتبہ ہم نے جو ہے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ میوٹ نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی جگہ چینج کرتے ہو، آپ گھر کے کسی ایک کونے حصے میں چلے جاتے ہو جہاں سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں سے نیٹ ورک کا پرابلم دکھائی دیتا ہے، اور اس نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بھی جو ہے آواز میں جو ہے بریک ہوتی ہے، آپ کی آواز کریک ہونے لگتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا آواز میوٹ کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ پلس اور مائنس کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن کل سے جو ایک چیز جناب فصیل کاظمی صاحب نے شروع کی وہ یہ کہ 1 منٹ کا ٹائم، اور یہ جو 1 منٹ کا ٹائم ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جب ہم کو کال کرو گے اپنا نام بتاؤ گے، اور نام بتانے کے بعد جب آپ کے ذہن میں یہ سوال پوری طرح سے اتر جائے گا تب سے لے کے 1 منٹ آپ کے لیے شروع ہو جائیں گے، اور اب اگر آپ فون پر 1 منٹ کہو گے تو بہرحال وہ صرف کہنے کے لیے رہ جائے گا، وگرنہ تو صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے، اور 1 منٹ سے زیادہ یہ جو ہے ٹیکنیکل معاملہ ہو گیا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کا فون 1 منٹ میں کٹ جائے گا، اس میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے ہمیں جواب دے دیا کرے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوال کو سمجھ لے، جواب سوچ لے اور پھر ہمیں کال کرے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہمارے جو ناظرین ہیں کہ جنہیں یہ اس بات سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کالز نہیں لگتے ہیں، تو ہم شاید ان کی اس شکایت کو دور کرنے میں بھی کامیاب ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے بعد چلتے ہیں آج کے اس 9ویں ایپیسوڈ کے ہمارے پہلے سوال کی طرف۔ کمپیوٹر جی آپ سے گزارش ہے پہلا سوال ہماری اور ناظرین کی اسکرین پر۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے ہمارے سلسلے کا 97واں کویشچن۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی تختی جس پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ تختی کس سن میں ملی؟
وہ تختی جس پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ تختی کس سن میں ملی؟ بہت ہی نزدیک کی تاریخیں ہے کہ آپشن اے 1914، آپشن بی 1916، آپشن سی 1918 یا آپشن ڈی 1920۔ دیکھیں ناظرین کرام، 4 آپشنز ہیں، 3 غلط 1 صحیح۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، 3 غلط 1 صحیح۔ ایک صحیح آپشن کو جو ہے آپ کو چننا ہے اور کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ عباس علی پٹیل۔ عباس علی پٹیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی آپشن بتائیے عباس علی۔ ہمارے ٹی وی پر صحیح نہیں دکھایا جا رہا۔ اچھا کوشچن میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تختی جس پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کس سن میں ملی؟ ہاں جناب سلیمان کی تختی جس پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کس سن میں ملی؟ آپشنز ہیں 1914، بی 1916، سی 1918 یا ڈی 1920۔ جی 1 منٹ آپ کے شروع ہو چکے ہیں۔ اس 1 منٹ میں سے آپ کے پاس بچے ہیں 40 سیکنڈ۔ 1914۔ آپ نے کہا اے 1914، ہاں تو اسی کو جو ہے محفوظ کر لے، یہی آپ کا فائنل جواب ہے؟ محفوظ کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت بھی تمام ہوا۔ اے 1914 آپ نے کہا، دیکھتے ہیں اگلا کالر کیا کہتا ہے۔ عباس علی پٹیل پہلے کالر ہمارے جنہوں نے کہا اے 1914۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گیا ناظرین۔ جناب سلیمان کی تختی، آپ جانتے ہو جناب سلیمان ایک کوس پر جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نیٹ ورک والی بات کو جو ہے شاید آپ نے بہت ہی سخت لے لیا اور نیٹ ورک تلاش کرتے کرتے کالز ڈراپ ہونے لگے، تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کے ہمیں کال کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ جی منتظر منتظر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے۔ جی آپشن بتائیے منتظر صاحب۔ میرا آنسر ہے 1914 اے 1914 آپ نے بھی کہا اے 1914، اسی کو جو ہے اسی سن میں ملی تھی یہ تختی جناب سلیمان کی۔ ایک سیکنڈ۔ جی وقت ہے ابھی آپ کے پاس، آپ تقریباً 40 سیکنڈ اور سوچ سکتے ہیں۔ کنفیوژن ہے مجھے، ایک سیکنڈ۔ کنفیوژن ہے۔ ہلو جی 1914 یہ اے 1914 اسے آپ کنفرم کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے کہ عباس علی صاحب نے کہا اے 1914، تو آپ نے کہا کہ چلے جو ہے انہی کی بات کو نہیں، میں نے آگے بڑھے۔ فون کر کے پوچھا بھی ہے۔ اچھا تو آپ کو 1914 پتا چلا۔ بہرحال تو آپ کے اسی جواب کو ہم محفوظ کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف۔ 2 کال ایک ہی فیملی سے، عباس علی پٹیل اور منتظر پٹیل، دونوں نے کہا اے 1914۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ سید محمد۔ جی آپ کا نام؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ اچھا آپ کا نام بتائیے، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ زہرا سید محمد شریف۔ زہرا سید محمد شریف۔ جی آپ آپشن بتائیے اپنا۔ 1914۔ میرا آپشن ہے 1914۔ آپ کا بھی آپشن ہے 1914، جی کنفرم یہی آپشن ہے آپ کا بھی؟ جی 1916 بھی جو ہے قریب قریب ہے، 1918 بھی قریب قریب ہے، 1920 بھی قریب قریب ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے ہمارے آپشنز میں۔ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ہم نے کہا 1916، 1918 اور 1920 یہ تینوں آپشن بھی قریب قریب ہے، تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہا، کوئی شک و شبہ نہیں ہو رہا کہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا؟ نہیں 1914۔ 1914 ٹھیک ہے، آپ کے اسی آپشن کو ہم محفوظ کرتے ہیں اور اب کمپیوٹر سے پوچھنے جائیں گے کہ کیا آپ کا آپشن صحیح ہے، عباس علی پٹیل صاحب کا آپشن صحیح ہے یا منتظر پٹیل صاحب کا آپشن صحیح ہے۔ تینوں نے کہا اے 1914۔ کمپیوٹر جی پلیز بتائیے ہمیں کس کا آپشن جو ہے صحیح ہے۔
دا رائٹ آنسر از 1916. 1916 میں جو ہے جناب سلیمان کی یہ تختی ملی. اور میں آپ کو شاید جو ہے اس کے شہر کا نام بھی بتا دیتا کہ کہاں سے ملی یہ تختی, لیکن مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید اگلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, تو چلو رسک لے لیتے ہیں. یہ جو ہے تختی ملی تھی, شہر کا نام تھا اونتارا, ONTARA. اس شہر سے جناب سلیمان کی یہ تختی ملی تھی. جب سائنٹیفک لوگوں نے جو ہے, جغرافیکل لوگوں نے جو اس پر ریسرچ کیا, آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے, تو ریسرچ کرنے میں پتا چلا اس میں جو نام لکھے ہوئے تھے اس وقت کی زبان کے, یہ تو پنجتن کے نام ہے, اور اسے جو ہے آج بھی بہت سی بڑی بڑی لائبریریوں میں محفوظ رکھا گیا ہے, اور نیوز پیپرز وغیرہ میں بھی یہ بات بہت شائع ہوئی تھی. اگر کسی ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اس نیوز پیپر کی کٹنگ ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. کمپیوٹر جی, آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا دوسرا سوال ہماری اسکرین پر. دوسرا سوال ہے, عزاداری پہ اگر جو کوئی حرف لگاتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ رسول خدا کی کمر کو توڑتا ہے. یہ کس مرجع کے جملے ہے؟ آپ کو جو ہے آپشن دیکھنا ہے اور آپشنز میں بتانا ہے. سوال ہے, جو کوئی عزاداری پہ حرف لگاتا ہے وہ رسول خدا کی کمر توڑتا ہے. یہ کس مرجع کے جملے ہیں, یہ کس فقیہ کے جملے ہیں؟ آیت اللہ وحید خراسانی, بی جواد تبریزی, سی آیت اللہ صادق شیرازی, یا آپشن ڈی آیت اللہ بشیر حسین نجفی. سوال بہت ہی صاف ہے. جو کوئی عزاداری پر حرف لگاتا ہے, حرف لگانے کے معنی عزاداری پر کچھ بھی کہتا ہے عزاداری کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یا جو کچھ بھی کہتا ہے, تو وہ رسول خدا کی کمر توڑتا ہے. یہ کس مرجع کے جملے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ ہیلو جی علیکم السلام, آپ کا نام؟ ہاں, معصومہ بھیمانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. سوال آپ سمجھ گئی؟ ہاں, ہلو ذرا کوشچن بولو. جی کوشچن ہے, جو کوئی عزاداری پر حرف لگاتا ہے وہ رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑتا ہے. یہ جملے کس بی جی آیت اللہ جواد تبریزی. بی آیت اللہ جواد تبریزی آپ نے کہا. تبریزی ٹھیک ہے, تو یہی فائنل آپشن ہے آپ کا, اسی کو لاک کر دیا جائے. ہاں, آیت اللہ جواد تبریزی. آیت اللہ جو آپ نے کہیں سنا ہے, کہیں پڑھا ہے, کسی تقریر میں سنا ہے؟ تھوڑا سا پڑھا ہے. اچھا, تو آپ کو اس پر جو ہے اس کوشچن پہ آپ بحث کر رہی ہے. بہرحال آپ کا وقت بھی تمام ہوا, ہم آپ کے لیے آپشن بی کو لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں. جی ناظرین, سوال ہے, جو کوئی عزاداری پر حرف لگاتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, زینب بھارتی. زینب دھارسی ہمارے ساتھ ہے. جی بتائیے آپ کا آپشن. اور اس کا آپشن ہے ایک آیت اللہ وحید. آپ نے کہا آپشن اے آیت اللہ وحید خراسانی. اس سے پہلے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے کہا تھا بی جواد تبریزی صاحب, آپ کہہ رہے اے وحید خراسانی صاحب. آپ کو جو ہے اس پر یقین ہے یا آپ بھی گیس کر رہی ہے؟ آپ کو یقین ہے, تو آپ کی یقین کو دیکھتے ہوئے اسی کو محفوظ کر دے, اسی آپشن کو لاک کر دے. ٹھیک ہے, سسٹر زینب دھارسی ہمارے ساتھ ہے اور ان کے یقین کو دیکھ کر ہم آپشن اے کو ان کے لیے لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف. چار آپشنز ہیں آپ کے سامنے, اے آیت اللہ وحید خراسانی, بی آیت اللہ جواد تبریزی, یا سی آیت اللہ صادق شیرازی, یا ڈی آیت اللہ بشیر حسین نجفی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ انجم ناناوتی. انجم ناناوتی صاحبہ. جی آپ آپشن بتائیے. آپشن اے. آپشن اے یعنی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب. ہاں وہی بالکل. اچھا, آپ نے کہیں پڑھا ہے, سنا ہے؟ گیس کر دو. گیس کر رہی ہے, تو یہ آپ کا اپنا گیس ہے یا آپ نے جو ہے اس سے پہلے والے کالر کے جو ہے یقین کو دیکھ کر؟ نہیں, میرا آپ کا اپنا گیس ہے. تو کیا کیا جائے, اسی گیس کو جو ہے میں اسی گیس کو میں لاک کر. آپ گیس جو ہے کسی اور طرف بھی آپ کا جا سکتا تھا ویسے.
یہیں پر ہے. ٹھیک ہے, آپشن اے آپ کے لیے لاک کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر سے پوچھیں گے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. خدا حافظ. کمپیوٹر جی 3 کالرز, ایک نے کہا بی جواد تبریزی, دوسرے کالر سسٹر زینب دارسی, انہوں نے کہا آیت اللہ وحید خراسانی. آپ نے بتا بھی دیا کہ جو ہے آپشن اے یعنی آیت اللہ وحید خراسانی ہی صحیح جواب ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک اپنی بڑی فصیح و بلیغ تقریر میں, تقریباً 40-45 منٹ کی یہ تقریر ہے, اس تقریر میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ جو عزاداری شہید الشہداء پر جو حرف لگائے جا رہے ہیں اس کی پوری توضیح کرتے ہوئے, پوری تفصیلات کے ساتھ, ائمہ کرام کی احادیث اور روایات کے ساتھ, اور یہ آج کے زمانے میں ایک جید فقیہ اہل بیت کے نام سے, اور آپ جائے دیکھیں قم مقدسہ میں کتنے لوگ ان کی تقلید میں ہے اور پوری دنیا بھر میں کتنے لوگ ان کی تقلید میں. آیت اللہ وحید خراسانی آج کے زمانے میں ایک بڑا نام. یہ کہتا ہے کہ جو کوئی عزاداری پر حرف لگاتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ جیسے رسول خدا کی کمر توڑتا ہے. تو ناظرین کرام, بڑی آسانی سے ہم سے بھی کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو جلد بازی میں جب خون جو ہے گرم ہوتا ہے تو جلد بازی میں کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں کہ یہ ایسا اور یہ ایسا. تو نہیں, اس پر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. اور برائے خاص مولا کائنات بھی یہی کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے. تو جب سوچوں گے تو یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ عزاداری پر حرف لگانا یا کچھ بھی عزاداری کے بارے میں کہنا کس چیز کے برابر ہے. بہرحال چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. آج کے ایپیسوڈ کا تیسرا سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں کئی مرتبہ آرے سے کاٹ کاٹ کر موت دی گئی. وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں کئی مرتبہ آرے سے کاٹ کاٹ کر موت دی گئی. 4 آپشنز آپ کے سامنے. اے جناب نوح علیہ السلام, بی جناب یوسف علیہ السلام, یا سی جناب جرجز علیہ السلام, یا پھر آپشن ڈی جناب زکریا علیہ السلام. 4 آپشنز آپ کے سامنے ہیں, 3 غلط 1 صحیح. ناظرین سوال آپ سمجھ چکے ہوں گے. وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں کئی مرتبہ آرے سے کاٹ کاٹ کر موت دی گئی تھی. آرا آپ جانتے ہوں گے کسے کہتے ہیں, جو کارپینٹرز یوز کرتے ہیں لکڑے کاٹنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ ہیلو. جی آپ کا نام؟ ہاں میرا نام. جی دوبارہ اپنا نام ریپیٹ کریں گے پلیز؟ میرا نام حسین پٹیل. حسنین پٹیل. حسنین پٹیل صاحب آپ غالباً ڈونگری سے بول رہے ہو؟ ہاں میں ڈونگری سے بول رہا ہوں. آپ ڈونگری سے بول رہے. جی حسنین صاحب تو سوال آپ سمجھ چکے, آپشنز آپ کے سامنے. آنسر ہے سی جناب جرجز. آپ نے کہا سی جناب جرجز علیہ السلام. اتنی جلدی آپ نے جواب دیا؟ سی جناب جرجز, اتنی جلدی آپ نے جواب دیا, پورا یقین ہے آپ کو؟ ہاں جی مجھے پورا یقین ہے. پڑھا ہے آپ نے؟ قصص العلماء میں پڑھا ہے, میری ممی نے قصص العلماء میں پڑھا ہے. اچھا قصص الانبیاء. جی قصص الانبیاء میں پڑھا ہوگا آپ نے. تو مگر پڑھنے کے بعد بھی آپ کو پوری طرح سے یاد ہے کہ یہی وہ پیغمبر تھے؟ جناب زکریا نہیں, جناب نوح نہیں, اور جناب یوسف بھی نہیں؟ نہیں, جناب جرجز. ٹھیک ہے, تو جناب جرجز یعنی آپشن سی ہم آپ کے لیے لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. انتظار ہے دوسرے کال کا. سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں کئی مرتبہ آرے سے کاٹ کاٹ کر موت دی گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زین عباس پنجانی. زین عباس پنجانی. کہاں سے بول رہے ہیں زین عباس صاحب آپ؟ ڈونگری سے. جی ڈونگری سے تو جانتے ہیں ہم. کون سی بلڈنگ سے؟ نیو ایلو پارو بلڈنگ. نیو ایلو پارو بلڈنگ سے. وہاں کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے, ہمیں جس طرح سے پتا ہے. تو زین عباس پنجانی صاحب کوشچن نمبر 99 آپ کے سامنے ہے. وہ کون سے پیغمبر تھے؟ ہمارا آنسر ہے ڈی جناب زکریا علیہ السلام. آپ کا آنسر ہے ڈی جناب زکریا علیہ السلام. آپ سے پہلے حسنین پٹیل صاحب نے کہا سی جناب جرجز علیہ السلام, آپ کہہ رہے ڈی جناب زکریا علیہ السلام. یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے. یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے؟
हाँ सूर्य मरियम। सूरह मरियम की तफसीर में लिखा है कि जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को कई मरतबा आरे से काट काट कर मौत दी गई थी। हाँ जी, हमारे दीदी बोलते। बड़ी अच्छी बात है, आपने तफसीर पढ़ी, उन्होंने कससुल अंबिया पढ़ा, तो आपके लिए हम ऑप्शन डी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को लॉक कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, कॉल भी ड्रॉप हो गया, इन्होंने अपना आखिरी जवाब ऑप्शन डी दिया था। चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम है उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम धार से। उम्मे कुलसुम धार। जी हेलो। जी जी हेलो। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए आपका जवाब। जी एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन है। हेलो। हाँ जी बोलिए। बड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन है। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वो कौन से दो ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूजन है? आपका वक्त बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि जो टाइम थे ना तो जनाब ज़करिया से बहुत हॉट करते थे, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा तो अपने कंफ्यूजन अच्छा तो इस कंफ्यूजन को दूर करें, आपका वक्त खत्म होने आ रहा है, सिर्फ 5 सेकंड बचे आपके पास। अच्छा तो प्रॉफिट जिर्जीज आप लॉक करते। ठीक है आपने कहा प्रॉफिट जिर्जीज यानी जनाब जिर्जीज हम लॉक करते हैं और फिर कंप्यूटर से पूछने जाएंगे कि सही जवाब क्या है। कंप्यूटर जी 3 कॉलर्स, 2 ने कहा जनाब जिर्जीज अलैहिस्सलाम और एक कॉलर जिसने कहा जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम। प्लीज बताइए सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जनाब जिर्जीज अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कससुल अंबिया में ये वाक़यात आपको मिलेंगे। इसकी तफसील फिर से वही मामला है कि इसकी तफसील बता दे या एक सवाल का इंतजार करे। तो चलिए पहले अगले सवाल की तरफ जाते हैं इंतजार करते हुए, और फिर जो है आपको अगला सवाल के बाद शायद इसकी तफसील भी पता चल जाए और दूसरे सवाल भी आपके सामने आते जाए। कंप्यूटर जी गुजारिश है अगला सवाल। अगला सवाल है कि वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने कहा कि मेरा इंतकाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाम के साथ लिया जाए? वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने कहा कि मेरा इंतकाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाम के साथ लिया जाए? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या ऑप्शन बी जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या ऑप्शन सी जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाज़रीन 4 ऑप्शंस आपके सामने, एक सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरा इंतकाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाम के साथ लिया जाए? पहला कॉल। जी सलाम अलैकुम। हेलो जी सलाम अलैकुम। वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आपका नाम? गजाला मेहदी रजा। गजाला मेहदी रजा। जी ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपने कहा डी इनमें से कोई नहीं। हाँ। क्या जनाब इब्राहीम ने ये नहीं कहा होगा? नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना ही जनाब इब्राहीम, जनाब याकूब या जनाब नूह। आपने कहा डी इनमें से कोई नहीं, इसी को लॉक करते हैं? जी ठीक है इसी को लॉक करते हैं और चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। पहला कॉल गजाला मेहदी, इन्होंने कहा डी इनमें से कोई नहीं। जी सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। जी आपका नाम? मैं निगार। जी निगार नकवी। निगार नकवी कहाँ से बोल रही है आप? डोंगरी। अच्छा डोंगरी से बोल रही है। तो सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन? डी है इनमें से कोई नहीं है। डी इनमें से कोई नहीं, जी यानी जनाब इब्राहीम, जनाब नूह और जनाब याकूब में से कोई नहीं। जी नहीं, यकीन है आपको? बिल्कुल बिल्कुल 99%।
تو آپ کے 1% کے اوپر جو ہے کچھ گفتگو کی جائے یا اسی 99% کو دیکھ کر لاک کیا جائے؟ بالکل محفوظ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کے آپشن ڈی کو محفوظ کرتا ہے آپ کے لیے, اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. ناظرین, سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میرا انتقام بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقام کے ساتھ لیا جائے. 2 کالرز اور تیسرا کال ہمارے سامنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میرا نام ہے محمد حسین دمانی. محمد حسین دمانی صاحب ڈونگری سے. جی بتائیے محمد حسین. ڈی ان میں سے کون نہیں؟ ڈی ان میں سے کوئی نہیں. یہ یقین کی منزل پر آ کر آپ نے کہا یا گیس کی منزل سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یقین. یقین کی منزل پر آ کر آپ کہہ رہے ہیں ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا یہ نام جانتے ہیں آپ؟ کال ڈراپ ہو گیا. ڈی ان میں سے کوئی نہیں ان کا جواب. ناظرین, 3 کال, تینوں کالرز نے ہم سے کہا کہ ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو چلے کمپیوٹر جی سے پوچھتے ہیں. کمپیوٹر جی پلیز بتائیے صحیح آپشن کیا ہے؟ آپشن ڈی صحیح جواب ہے. ڈی ان میں سے کوئی نہیں. خوشی ہے اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات آ رہے ہیں. ڈی ان میں سے کوئی نہیں, یعنی یہ سوال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نہیں تو کون. تو یہ کون کے جواب میں آپ کو اپنا پہلا, اس سے پہلے والا سوال یاد آنا چاہیے. جناب جرجیس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پورا واقعہ, اس کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ جناب جرجیس وہ پیغمبر تھے کہ جن پر ان کے امتیوں نے یہ ظلم کیا تھا کہ کئی مرتبہ انہیں جو ہے آرے سے کاٹ کاٹ کر موت دی تھی, اور بار بار انہیں آرے سے کاٹ کر موت دی جاتی تھی. جبریل کریم میں آتے تھے اور آنے کے بعد جبریل کہتے تھے کہ کیا کیا جائے. جو پہلے تو انہیں شفا دے دیتے تھے, اور شفا دینے کے بعد جناب جبریل پوچھتے تھے کہ تمہارا انتقام لے لیا جائے. تو جناب جرجیس کہتے تھے نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل نے جناب جرجیس پیغمبر کو پورا واقعہ کربلا سنایا. واقعہ کربلا سنانے کے بعد جرجیس پیغمبر سے پوچھا کہ کیا کرے. اللہ نے کہا کہ اب جو ہے تمہارا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے. تمہیں جو ہے بہت ہی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے, بڑی مشقتیں ہو رہی ہے, کتنی مرتبہ تمہیں اس طرح کی موت دی گئی ہے. آپ سوچیں مظلومیت کا عالم, آرے سے کاٹ کاٹ کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کر موت دینا, یہ کیسا ہوتا ہوگا. تو اس کے بعد جب جبریل نے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انتقام لے لیا جائے, تب جو ہے جرجیس پیغمبر نے کہا کہ جبریل تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے کہا ہے کہ کربلا میں رسول کا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا اور اس کا انتقام اس کا 12واں وارث آنے کے بعد لے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا انتقام بھی جو ہے اسی کے ساتھ لیا جائے جب حسین کے قاتلوں کا انتقام لیا جائے گا. تو یہ تھی تفصیل ان 2 سوالوں کی جناب جرجیس پیغمبر کے حوالے سے. اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کا مزار آج بھی آذربائیجان کے باکو شہر میں ہے. آذربائیجان کے باکو شہر میں آج بھی ان کا مزار ہے. تو چلے ناظرین کرام, اسی کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے 100th کوشچن, یعنی 100واں سوال. پوری سینچری ہمارے سوالوں کی ہو رہی ہے, اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہ 5واں سوال. 101واں سوال یہ ہے کہ حدیث نبوی کی روشنی میں, حدیث نبوی کے مطابق, رسول کی ایک حدیث کے مطابق یہ سوال ہے کہ مسئلہ علی فی الناس کا مسئلہ خالی جگہ ہے فی القرآن ڈیش فی القرآن. سوال آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ علی فی الناس کا مسئلہ خالی جگہ آپ کو بھرنی ہے فی القرآن. 4 آپشنز آپ کے سامنے ہیں. 4 آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن اس خالی جگہ پر آئے گا اور وہ حدیث مکمل ہو جائے گی. 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. اے الحمد, الحمدللہ. دوسرا آپشن بی انا انزلنا, یا آپشن سی یاسین, یا آپشن ڈی قل هو اللہ احد. ایک سوال ہے مسئلہ علی فی الناس کا مسئلہ خالی جگہ فی القرآن. اس جگہ پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان 4 میں سے کون سا آپشن صحیح فٹ ہوتا ہے. جی السلام علیکم. السلام, آپ کا نام؟
جی میرا نام ہے زینت مرچنٹ. زینت سلیم مرچنٹ. سسٹر زینت سلیم مرچنٹ. ہاں جی. جی بتائیے آپ کا آپشن. جی کوشچن یہ ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق، حدیث نبوی کی روشنی میں نبی کی ایک حدیث ہے، مثل علی فی الناس کا مسل ہے، یہ اس کے بعد ایک خالی جگہ ہے، وہاں پر ان چار میں سے کون سا آپشن آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے، جیسے فلنگ دا بلینکس ہوتا ہے. آپشن ڈی آپ کو لگتا ہے؟ جی مجھے ڈی لگ رہا ہے، سی اور ڈی میں کنفیوژن ہے. سی اور ڈی میں کنفیوژن ہے آپ کو، یعنی یاسین میں اور قل هو اللہ احد میں آپ کو کنفیوژن ہے. جی نہیں 2 منٹ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ 1 منٹ کا وقت ہے، اس میں سے 20 سیکنڈ آپ کے پاس بچے ہیں. 2 منٹ. جی اپنے کنفیوژن کو دور کریں اور جواب دیں، ورنہ اب جو ہے کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنا ایک آپشن بتا دیجئے. ہلو اس کا آنسر ہے. جی بتائیے. سی کو لاک کر دو. ٹھیک ہے، آپ کے لیے سی کو لاک کر دیا گیا، اور اب انتظار ہے دوسرے کالر کا. 4 آپشنز، اے الحمدللہ، بی انا انزلنا، سی یاسین، یا ڈی قل هو اللہ احد. ان میں سے کون سا آپشن اگر اس خالی جگہ پر چلا جاتا ہے تو حدیث اپنے آپ میں مکمل ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے. جی السلام علیکم. جی کیا نام بتایا آپ نے؟ سکینہ نورانی. سکینہ نورانی صاحبہ. جی بتائیے. آپ کا وقت شروع ہو چکا. ہاں سی اور ڈی میں کنفیوژن ہے. آپ کو بھی سی اور ڈی میں کنفیوژن ہے. کنفرم یاسین نہیں ہے پر اچھا گیس کر. تو یعنی آپ بھی آپشن سی کے ساتھ جانا چاہے گی؟ ہاں گیس کر رہی ہے، تو گیس میں آپ آپشن سی کے ساتھ جانا چاہے گی، تو اس آپشن سی کو آپ کے لیے لاک کر دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، آپشن سی کو آپ کے لیے، آپشن سی کو ہی آپ کے لیے لاک کرتے ہیں اور اگلا کال لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. 2 کالرز دونوں نے کہا آپشن سی یاسین، سسٹر زینت سلیم مرچنٹ اور اس کے بعد سسٹر سکینہ نورانی. جی السلام علیکم. حسنین پٹیل. حسنین پٹیل صاحب. جی بتائیے حسنین پٹیل صاحب. جی میرا نا اے اور سی میں کنفیوز ہوئے. اچھا. سی قرآن کا دین ہوتا ہے اور الحمدللہ کے بغیر قرآن شروع ہی نہیں ہوتا. تو اچھا تو میرا تو ایک منٹ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ آپ اے اور سی میں کنفیوز تھے، مگر آپ نے اچانک جو ہے آپشن ڈی چن لیا. یہ کون سا ماجرا پیش آیا کہ جو ہے اے اور سی میں کنفیوژن کے بعد؟ کیونکہ اللہ ایک ہے اور علی بھی ایک ہی ہے. اللہ ایک ہے اور علی بھی ایک ہی ہے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ ہر پہلو سے جو ہے جواب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے لیے آپشن ڈی کو لاک کر دیا جائے. ہاں لاک کر. ٹھیک ہے، آپشن ڈی کو لاک کرتے ہیں آپ کے لیے. 3 کالرز، 2 نے کہا سی یاسین اور اس کے بعد آخری کالر نے کہا ڈی قل هو اللہ احد. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ ہر پہلو سے جو ہے جواب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ بھائی نے پہلے کہا کہ الحمدللہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الحمد کے بنا قرآن شروع ہی نہیں ہوتا. یاسین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو نہ ہی علی کے بنا دین شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کیونکہ قرآن کا دل یاسین ہے تو علی بھی دین کا دل ہے، تو جو ہے یاسین بھی ہو سکتا ہے. اور قل هو اللہ انہوں نے آخری میں کہا کیونکہ اللہ ایک ہے، علی بھی ایک ہے، تو قل هو اللہ احد بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں رسول کی حدیث کے مطابق ہے کیا. تو کمپیوٹر جی پلیز بتائیے صحیح آپشن چاروں میں سے کون سا ہے؟ آپشن ڈی. حسنین پٹیل صاحب مبارکبادی آپ کی خدمت میں. اور اس سے پہلے جو 2 کالرز جنہوں نے یاسین کہا انہوں نے بھی کچھ سوچ کر کہا ہوگا، تو ان کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. یہاں -5 ہو گیا تو کیا بات ہے، مگر آپ کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو صحیح جواب پتا چلا. اور بالکل رسول نے یہ فرمایا کہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. یہ حدیث نبوی ہے
بالکل جس پہلو پہ آپ نے سوچا وہ پہلو بھی سوچنے کے لائق تھا. جس طرح سے قرآن میں سورہ عہد ہے کہ جس پر اللہ کی سارے صفات بیان ہوتے. کسی نے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کہ امام یہ اپنے رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ اگر اللہ کے بارے میں سوچنا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو کس نہج پر سوچ کے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو معصوم نے کہا اگر اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو صرف قل ہو اللہ کا سورہ کافی ہے. قل ہو اللہ پڑھ لو اور سمجھ جاؤ کہ یہی اللہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ سوچنے کی کوشش کرو گے, اللہ کی ذاتیات میں سوچنے کی کوشش کرو گے, تو بہک جاؤ گے. اور یقیناً یہی ہوا کہ لوگوں نے ذاتیات میں جانے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کسی نے اللہ کے بڑے بڑے بال بنا دیے, کسی نے کیا سے کیا بنا دیا. تو صرف قل ہو اللہ احد پر سوچنا ہے. اگر توحید پر سوچنا ہے, اس میں پوری مکمل توحید بتا دی گئی ہے, اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے, اور معصومین نے بھی کہا کہ قل ہو اللہ احد, یہ جو سورہ قل ہو اللہ احد ہے, اس پر سے اللہ کی معرفت, اللہ کی توحید کی معرفت پوری کی پوری مکمل حاصل کی جا سکتی ہے. اور اسی نہج کو دیکھتے ہوئے رسول نے کہا کہ لوگوں میں علی کی مثال بھی ویسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد کی مثال ہے. تو جیسے بنا قرآن میں قل ہو اللہ احد کے اللہ کی توحید نہیں سمجھ سکتے, ویسے انسانیت میں اگر علی کو نہ رکھا جائے, اگر علی نہ ہو تو انسانیت کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا, انسانیت کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی. تو علی ہے ویسے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد ہے. اب بہرحال دامن وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا چھٹا سوال, یعنی بریک سے پہلے کا آخری سوال. ناظرین سوال ہے, ان میں سے باغ فدق کا کس مال میں شمار ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں جو ہے چند مال کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو وہ آپ کے آپشنز میں ہے کہ باغ فدق کا ان میں سے کس مال میں شمار ہوتا ہے. ایک بیت المال, بی مال خمس, سی مال فعی, یا ڈی مال زکوٰۃ. یہ چار قسم کے مال ہے جو قرآن میں بھی آپ کو مل جائیں گے, بیت المال, مال خمس, مال فعی یا مال زکوٰۃ. تو باغ فدق ان میں سے کس مال میں شمار ہوتا ہے باغ فدق کا, یہ آپ کو بتانا ہے. جی انتظار ہے ہمارے پہلے کالر کا. السلام علیکم. علیکم السلام, آپ کا نام؟ سید رباب. سید رباب. جی سید رباب صاحبہ بتائیے آپ کا آپشن. ڈی مال زکات. ڈی مال زکوٰۃ. آپ نے کہا ڈی مال زکوٰۃ. آپ کو یقین ہے اس آپشن پر؟ اچھا, تو کیا کریں, آپ کے یقین کو دیکھتے ہوئے اسے لاک کر دیں, یا آپ اپنے آپشن کو سوئچ کرنا چاہے گی, مال خمس پہ جانا چاہے گی, مال بیت المال پہ جانا چاہے گی, یا مال فعی پہ جانا چاہے گی؟ نہیں, آپ نے کہا آپشن ڈی مال زکوٰۃ. اسی کو لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. ناظرین پہلا کال سید رباب, انہوں نے کہا آپشن ڈی مال زکوٰۃ. جی السلام علیکم. علیکم السلام, آپ کا نام؟ جی پٹیل. جی کیا کہا آپ نے؟ منتظر پٹیل. منتظر پٹیل صاحب. منتظر پٹیل صاحب آپشن بتائیے. میں کنفیوز ہے آپ. ایک سیکنڈ. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, اپنے کنفیوژن کو جلد سے جلد دور کرے اور صحیح جواب تک پہنچے. چار آپشنز, بیت المال, مال خمس. آپ نے کہا سی. سی پر ہے مال فعی. مال فعی. سی مال فعی. کیا کیا جائے, آپ کو یقین ہے اس پر؟ لاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لاک کرنا ہی ہوگا کیونکہ آپ کا وقت بھی تمام ہو رہا ہے. آپشن سی آپ کے لیے لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے کالر کے لیے. جی خدا حافظ. ناظرین دو کالرز, ایک نے کہا آپشن ڈی مال زکوٰۃ, دوسرے کالر نے کہا آپشن سی مال فعی. جی السلام علیکم. علیکم السلام, آپ کا نام؟ الہام موانی. الہام موانی. جی بتائیے. ہیلو. جی بتائیے آپ کا آپشن.
آپشن سی. جی آپ کو کیا لگتا ہے آپشن سی ہوگا؟ جی یقین ہے پورا؟ جی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کسی کہیں پر کتاب میں، ذاکرین سے، علماء سے؟ سنا ہے. سنا ہے آپ نے؟ ایسے تو نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے کالر نے کہا وہی سنا آپ نے، یا اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے. تو آپ کو آپ کے آپشن سی پر پورا یقین ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بھی ہم آپشن سی کو لاک کرتے ہیں. ناظرین، سوال ہے ان میں سے باغ فدق کا کس مال میں شمار ہوتا ہے؟ 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے: اے بیت المال، بی مال خمس، سی مال فی، یا ڈی مال زکات. آئیے کمپیوٹر سے پوچھے. کمپیوٹر جی پلیز بتائیے کون سا آپشن صحیح ہے؟ آپشن سی صحیح جواب ہے، مال فی. دیکھیں ناظرین، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. بہت ہی ضروری بھی میں سمجھتا ہوں چھوٹا لفظ ہوگا، لازم ہے، کیونکہ یہ بی بی کے حق کا سوال ہے، یہ بی بی کے حق کی بات ہے. 4 قسم کے مال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیت المال. جب جہاد ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو اس میں مال جمع ہوتا ہے اور اسے لا کے رکھا جاتا ہے، وہ بیت المال میں شمار ہوا. مال خمس جو ائمہ کا حق ہے، جو ہم اپنے مال سے نکالتے ہیں، مال خمس. مال زکات، مال انفاق، مال صدقہ، یہ سب ایک ہی قبیلے کے مال ہے، سمجھیے. یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ ہم نکالتے ہیں. تو باغ فدق مال زکات تو نہیں تھا. اور مال فی جو باغ فدق تھا، مال فی اسے کہتے ہیں کہ وہ مال جو بنا تلوار کے چلائے، بنا گھوڑوں کے دوڑائے، بنا جنگ کیے، بنا جہاد کیے دشمن اپنے گھٹنے ٹیک دے اور رسول کے حوالے کر دے. باغ فدق اس مال میں سے تھا، تو وہ ہوتا ہے مال فی. باغ فدق بھی نبی کو اسی طرح سے ملا تھا. باغ فدق کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جہاد نہیں ہوا تھا، کوئی گھوڑے نہیں دوڑے تھے، کوئی تلواریں نہیں چلی تھی، کوئی خون نہیں بہا تھا. تو یہ مال فی ہوتا ہے. اس طرح سے باغ فدق نبی کو ملا. اور یہاں پر 2 چیز ہوتی ہے، یا تو وراثت میں نبی کے بعد شہزادی کونین کو ملا، یا تو نبی نے ہبا کیا. تو باغ فدق نبی نے ہبا کیا. ہبا کہتے ہیں تحفے کو. نبی نے تحفے کے طور پر. آپ دیکھیے کہ ایک سیدھی سی مثال ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے وراثت کے مسائل ہوتے ہیں کہ باپ نے جو ہے 1 کروڑ کی جائیداد چھوڑ دی، اب اس کے بعد بچوں میں تقسیم ہونی ہے، وراثت بٹنی ہے. لیکن اگر اس 1 کروڑ کی جائیداد کو باپ مرنے سے پہلے اپنے کسی بچے کے نام پر لکھ کر چلا جائے تو یہ تحفہ ہوگا، یہ ہبا ہوگا. اسے ہم وراثت میں ملنا نہیں کہیں گے. اگر باپ بنا کچھ کہے، بنا کسی ایک کے نام پر کہے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مال تقسیم ہو جاتا ہے، تب یہ مسئلہ ہوگا کہ اب یہ وراثت میں مل رہا ہے، کیونکہ باپ کے بعد حق جو ہے اولاد کا ہوتا ہے. لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنے جانے سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے اگر وہ کسی ایک کے نام پر کوئی شے کر کے چلا جاتا ہے یا کسی ایک کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ ہبا ہو جاتی ہے، وہ تحفہ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق شہزادی کونین کو ہبا کے طور پر دیا تھا. اور اگر ہبا کے طور پر نہ بھی دیا ہوتا تو وراثت کے طور پر، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بی بی ام ایمن جو جناب عبداللہ کی کنیز تھی، اسے آزاد کیا تھا رسول اکرم نے. تو وراثت میں جب کنیز ملی تھی، تو جب وراثت، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو یہ بات یہاں سے جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رسول وارث بنے بھی تھے، اور جب بنے بھی تھے تو بنایا بھی تھا. اور بنانے کے حوالے سے یہ شاید ہمارا کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے، مگر اب بات آ گئی ہے تو اسے بھی کر کے جو ہے ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. قرآن کی 27واں سورہ اور 16ویں آیت، اس میں اللہ کی جو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. تو نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. بہرحال یہاں باغ فدق وراثت میں تو نہیں ملا تھا، ہبا کیا تھا، شہزادی کو ملا تھا. یہ معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، لازم ہے. تو ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور یقین جانیے یہ چھوٹا سا ہی ہوگا. بہت جلد آپ کے روبرو حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لیا
مردا شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا کہ یہاں پر اسے شاہ خراسان کی زیارت پر بھیجا جائے گا. اس زیارت کا پورا پیکج جو اسپانسر کر رہے ہیں اس کا نام ہے المہدی ٹورز ممبئی. جو بندہ فائنل میں جیتے گا اسے شاہ خراسان کی زیارت پر بھیجنے کی ذمہ داری المہدی ٹورز نے اپنے سر پر لی. ہم بہت ہی شکر گزار ہے ان کے کہ انہوں نے یہ اسپانسرشپ کی. تو ناظرین بریک کے بعد چلتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے 7ویں سوال کی طرف. کمپیوٹر جی آج کے ایپیسوڈ کا 7واں سوال ہماری اور ناظرین کی اسکرین پر. سوال ہے حدیث نبوی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی ایک کیا چیز ہے وہ جو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. حدیث نبوی کے حساب سے حدیث نبوی کے مطابق حدیث نبوی کی روشنی میں وہ ایک کیا چیز ہے جو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. آپ کو بتانا ہے. 4 آپشنز آپ کے سامنے. ایک دعا، بی ایک نماز، سی ایک عطا، یا ڈی ایک ضرب. ہمیں انتظار ہے اپنے پہلے کالر کا. آج کا یہ نواں ایپیسوڈ اور اس کا 7واں سوال. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زینب دھارسی. سسٹر زینب دھارسی جی کہیے. جی اس کا جواب ہے ڈی ایک ضرب. آپ نے کہا ڈی ایک ضرب. جی بالکل مطمئن ہیں آپ؟ جی. تو کیا کریں اسی کو لاک کر دیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ نے اتنے اطمینان سے اتنے یقین سے جواب دیا ڈی ایک ضرب، تو اسے لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. ناظرین پہلا کال انہوں نے کہا کہ ڈی ایک ضرب یعنی علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے ان کے حساب سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے زینت سلیم مرچنٹ. زینت سلیم مرچنٹ صاحبہ جی کہیے. ہاں جی اس کا آنسر ہے آپشن ڈی. آئی تھنک آپشن ڈی. آپ کو یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہو. 2 منٹ. 2 منٹ تو نہیں دے سکتے ہم آپ کو. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. تقریباً 40 سیکنڈ آپ کے پاس بچے ہیں. اچھا ہاں لاک کر دو آپشن ڈی. آپ کو صحیح جواب پتا چل گیا؟ ہاں آپ یقین تک آ گئی تو ٹھیک ہے. آپ کے لیے ہم آپشن ڈی ایک ضرب اس آپشن کو لاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین 2 کال ہوئے. دونوں نے کہا آپشن ڈی ایک ضرب. 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. ایک دعا، علی کی ایک دعا ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم السلام. ہمارا گلزار پٹیل. گلزار پٹیل. ہاں جی بتائیے آپشن. آنسر ہے ڈی ایک ضرب. آپ نے بھی کہا ڈی ایک ضرب. ہاں پورا یقین ہے آپ کو اس جواب پر؟ ہاں کیونکہ نا جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کو 18 ضربت لگی تھی. تبھی رسول خدا نے یہ حدیث فرمایا تھا. جنگ احد میں 18 ضرب لگی تھی تبھی رسول نے یہ حدیث فرمائی تھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. چلے آپ کے اس جواب کو جو ہے ہم
لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں کمپیوٹر کے پاس. ناظرین 3 کال آئے, تینوں نے کہا آپشن ڈی 1 ضرب. تو آئیے کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں. کمپیوٹر جی پلیز بتائیے کس کا جواب صحیح ہے. آپشن ڈی رائٹ آنسر ہے, یعنی 1 ضرب رسول کے حساب سے علی کی 1 ضرب ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. انہوں نے تفصیل جو ہمیں بتائی کہ جنگ احد میں مولا کائنات کو 18 ضرب لگی تھی, اس موقع پر رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی. یہ ہماری نظروں سے نہیں گزری, بہرحال ہو سکتا ہے, مگر جنگ خندق کے بعد نبی کریم نے جنگ خندق کے بعد اس حدیث کو ارشاد فرمایا تھا کہ جب مولا کی وہ 1 ضرب تھی جس کی وجہ سے جنگ فتح ہوئی, تو نبی نے کہا کہ علی کی 1 ضرب ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. تو ناظرین یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ جس علی کی 1 ضرب ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ قم مقدسہ میں ایک آیت اللہ کی مجلس ہو رہی تھی, وہاں تشریف فرما تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے عادت, ایک ہوتی ہے عبادت. ایک ہوتی ہے عادت, ایک ہوتی ہے عبادت. انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا اور بڑے اچھے سے سمجھایا. بات ذہن میں اتری اور ذہن سے دل کا سفر کر بیٹھی. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے. آپ عادت اور عبادت میں فرق دیکھیے. عبادت میں سے آپ بے کو نکال دیجئے. اگر آپ عبادت میں سے بے کو نکال دیتے ہیں تو وہ بن جائے گی عادت, اور اسی عادت میں آپ بے کو ڈال لیجئے تو وہی عادت عبادت ہو جاتی ہے. اب یہ بے کیا ہے, بے کا ماجرا کیا ہے. تو جب ہم نے تاریخ کے پنوں کو پلٹا تو پلٹنے کے بعد ابن عباس کی وہ روایت نظر میں آئی کہ جہاں پر ابن عباس کہتا ہے کہ میں مولا کائنات کے پاس جو ہے پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہا, پوری روایت نہیں بیان کرنی, بس صرف خاکہ سا کہ جہاں پر یہ بات ہوئی تھی. تو جب مولا کائنات نے تفصیل بیان کری, تفصیل بیان کرتے وقت جو نماز شب کا وقت ہو گیا, ابن عباس نے کہا مولا تشفیع کے لیے کچھ کہہ دیجئے, کچھ تو بتا دیجئے. تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں کچھ جاننا ہی ہے تو یہ سن لو کہ پورا قرآن جو ہے وہ الحمد میں سمٹا ہے, الحمد بسم اللہ میں سمٹا ہے, اور انا نقطۃ تحت البا, کہ با کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر عادت میں بے کو ڈال دیا جائے اس نقطے کے ساتھ تو وہ عبادت ہو جاتی ہے, اور اسی عبادت میں سے اگر اس بے کو نکال دیا جائے اس کے نقطے کے ساتھ تو وہی عبادت عادت بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ عبادت بنا علی کے عبادت نہیں رہتی. تو وہی کوئی اگر عبادت ہو کہ جس میں علی نہ ہو تو وہ عبادت کیسے رہ جائے گی. دل میں علی, دماغ میں علی, زبان پہ علی, ہر جگہ علی. وہ کہتے ہیں, کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو, بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیو. ہر جا علی ملیں گے. بہرحال ناظرین کرام اسی تفصیل کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. آج کے ایپیسوڈ کا 8واں سوال آپ کے اسکرین پر. مسائل کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے یہ سوال کہ ان میں سے وہ کون سا غسل ہے جو آب مضاف سے بھی کیا جا سکتا ہے. ان میں سے وہ کون سا غسل ہے جو آب مضاف سے بھی کیا جا سکتا ہے. 4 آپشنز ہیں. 1 غسل مس میت, آپشن بی غسل جمعہ, یا آپشن سی غسل شب براعت, یا پھر چوتھا آپشن ان میں سے کوئی نہیں. کوئی اور غسل ہے جو آپ کے ذہن میں ہو تو ہمیں بتائیے, یا پھر یہ 3 میں سے کوئی ایک آپشن ہے. ہمیں انتظار ہے اپنے پہلے کالر کا. ان میں سے وہ کون سا غسل ہے جو آب مضاف سے بھی کیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نگار نقوی صاحبہ. جی بولیے. ڈی ہے, کوئی نہیں ہے. ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپ کے حساب سے؟ جی. یقین ہے آپ کو لاک کر دیں آپ کے جواب کو؟ 99% یقین ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے ہم آپشن ڈی کو ہی لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے کالر کے لیے. سوال ہے ان میں سے وہ کون سا غسل ہے جو آب مضاف سے بھی کیا جا سکتا ہے. 4 آپشنز آپ کے سامنے, غسل مس میت, یا پھر
غسل جمعہ یا غسل شب برات یا پھر آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی ناظرین. علیکم السلام. سجاد مرچنٹ صاحب جی ڈونگری سے. لاسٹ آپشن ہے جی ان میں سے کوئی نہیں. ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو سب خالص پانی سے ہوتے کوئی غسل نہیں ہو سکتے. اچھا آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ صرف جو ہے خالص پانی سے ہی جو ہے غسل نکالا جا سکتا ہے, مضاف پانی سے کوئی غسل نہیں نکالا جا سکتا. لیکن ممکن ہے کہ ایسا کوئی غسل ہو کہ جس کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہو, کوئی مستحب غسل نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے آپشن ڈی لاک کرتے ہیں. دیکھتے ہیں شاید ہمارے کسی اگلے کالر کی نظروں سے ایسا کوئی مسئلہ گزرا ہو کہ جنہوں نے یہ پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو کہ ایسا کوئی غسل جو آب مضاف سے بھی نکالا جا سکتا ہے, جس میں یہ چھوٹ دی گئی ہو کہ ٹھیک ہے مستحب غسل ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام جی آپ کا نام؟ سید رباب. آپ سے گزارش ہے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بالکل میوٹ کر دیجئے. جی بتائیے. ڈی ان میں سے کوئی نہیں. آپ نے بھی کہا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی اچھا ابھی اگر ڈی ان میں سے کوئی نہیں ہے تو کیا کوئی اور ہے یا واقعاً کوئی نہیں؟ جی اب اگر آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو کیا ان میں سے کوئی نہیں کے علاوہ کوئی اور ہے یا پھر واقعاً کوئی نہیں؟ نہیں کوئی غسل نہیں, جیسے کہ سجاد مرچنٹ صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی ہم اس آپشن ڈی کو لاک کر لیتے ہیں اور پھر چلیں گے کمپیوٹر سے پوچھنے کے لیے. کمپیوٹر جی سوال ہے کیا ان میں سے کون سا غسل ہے جو آب مضاف سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ 3 آپشنز. چوتھا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی بالکل صحیح جواب. آپ تینوں کے مبارکبادی پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ان میں سے کوئی نہیں, اور صرف ان میں سے کوئی نہیں بلکہ کوئی نہیں, چاہے وہ واجب غسل ہو یا مستحب غسل ہو. جب غسل نکالنے کی بات آتی ہے, طہارت کی بات آتی ہے, تو اللہ نے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ خالص پانی ہو. مضاف پانی سے آپ کوئی مستحب غسل بھی نہیں نکال سکتے. بہرحال اس سے کچھ باتیں اور کی جا سکتی تھی, لیکن کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت زیادہ ہر سوال پر بات کی جائے, تو چلے تیزی کے ساتھ کمپیوٹر جی پلیز آج کے ایپیسوڈ کا نواں سوال اسکرین پر لے آئے. نواں سوال آپ کے سامنے کہ وہ کون سی جنگ تھی کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں میں علم آیا تھا؟ ان میں سے وہ کون سی جنگ تھی کہ جس میں مولا کائنات کے دونوں ہاتھوں میں علم آیا تھا؟ اے جنگ احد, بی جنگ بدر, سی جنگ نہروان یا ڈی جنگ خندق. 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے, پھر سے ریپیٹ کر دوں, 3 غلط اور 1 صحیح. جی السلام علیکم. جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم پہلے میوٹ کر دیں پلیز. ہلو ہلو, اپنی ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کریں پلیز, ورنہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچے گی. ہلو ہلو جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سمر شریف. جی کیا نام کہا آپ نے؟ ہیلو جی نام بتائیے. سمر عباس شریف. سمر عباس شریف صاحب. جی سمر عباس شریف صاحب بتائیے آپ کا آپشن. آپ کہاں سے بول رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے؟ ڈونگری سے. اچھا آپ ڈونگری سے ہی بول رہے ہیں. جی آپشن بتائیے پلیز. کنفیوژن ہے تو آپ کے پاس وقت بہت کم بچا ہے, جلدی سے جو ہے اپنے کنفیوژن کو دور کرے پلیز. 4 آپشن ہے, احد, بدر, نہروان یا خندق. سی جنگ نہروان. آپ نے کہا سی جنگ نہروان. جنگ بدر, بی جنگ
دیکھیں آپ کا وقت ختم ہو چکا. آپ کا آخری آپشن جو آپ نے کہا بی جنگ بدر, تو بی جنگ بدر کو ہی ہم آپ کا جواب سمجھیں گے. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. سمر عباس شریف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بی جنگ بدر. پہلے انہوں نے کہا سی جنگ نہروان, مگر وقت ختم ہونے سے پہلے عین وقت پر انہوں نے جنگ بدر کہہ دیا, تو ان کا آپشن رہا جنگ بدر. اگلے کالر کا انتظار. 4 آپشن ہے, کوئی ایک صحیح. اے جنگ احد, بی جنگ بدر, سی جنگ نہروان یا ڈی جنگ خندق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام. جی آپ کا نام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام منتظر پٹیل. منتظر پٹیل صاحب. جی منتظر صاحب آپشن بتائیے. آپشن بدر. سوری, آپشن بدر. اچھا آپ نے کہا بی جنگ بدر. جی یقین ہے آپ کو بی جنگ بدر کو ہی لاک کر لیں؟ جی ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے بی جنگ بدر کو لاک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے اگلے کالر سے. ناظرین سوال ہے, ان میں سے وہ کون سی جنگ تھی جس میں مولا کائنات کے دونوں ہاتھوں میں علم آیا؟ ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سکینہ مرچنٹ. سسٹر سکینہ مرچنٹ. جی آپشن بتائیے پلیز. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ڈونگری. ڈونگری سے. ہاں جی میرا آنسر بی ہے, جنگ بدر. بی جنگ بدر. یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے, سنا ہے, آپ کو یقین ہے اس ہاں پر؟ سنا ہے. آپ نے سنا ہے؟ ہاں کہ ہم جان سکتے کہاں سنا ہے آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو؟ ہاں وہ فرینڈ لوگ کے پاس کلاس بنیاد کلاسز میں. دنیات کلاسز میں آپ نے سنا ہے جنگ بدر. ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور سنا ہو. اسی آپشن کے ساتھ رہے گی آپ؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی بی جنگ بدر کو ہم لاک کرتے ہیں. کمپیوٹر جی 3 کالرز, تینوں نے کہا بی جنگ بدر. ان کے حساب سے جنگ بدر وہ جنگ تھی جس میں مولا کائنات کے دونوں ہاتھوں میں علم آیا تھا. پلیز بتائیے کون سا جواب صحیح ہے؟ رائٹ آنسر آپشن اے جنگ احد. جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں مولا کائنات کے دونوں ہاتھوں میں علم آیا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں جب ضربت لگی تو نبی کریم نے کہا کہ علی کوئی بات نہیں, اپنے دوسرے ہاتھ میں علم لے لو. تو مولا کائنات نے اپنے دوسرے ہاتھ میں علم لے لیا. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ جب کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں علم اٹھایا. ایک ہاتھ میں جب ضربت لگی تو دوسرے ہاتھ میں علم اٹھایا. اور مولا عباس کو ہم یوں ہی ثانی حیدر نہیں کہتے اور یوں ہی علمدار نہیں کہتے. نبی کے زمانے میں اگر کوئی علمدار ہوا کرتا تھا تو اگر کسی سے پوچھے نبی کے زمانے میں علمدار, تو جو ہے بنا تاخیر بلا تاخیر زبان سے ایک ہی نام نکلتا ہے, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آقا حسین کے زمانے میں اگر پوچھے علمدار تب یہ ایک ہی نام نکلتا ہے, آقا عباس علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہاں پر مولا کائنات کے بھی دونوں ہاتھوں میں علم آیا. اور یہاں کربلا میں آپ دیکھیں مولا عباس کے جب ایک ہاتھ میں ضربت لگی تو انہوں نے بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں علم لیا اور یہ لے کر بتا دیا کہ جیسا میرا بابا علمدار تھا ویسا ہی میں عباس بھی علمدار. تو ناظرین اس چھوٹی سی تفصیل کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا 10واں سوال. لیلۃ الحریر کون سی جنگ میں ہوئی؟ لیلۃ الحریر کون سی جنگ میں ہوئی؟ 4 آپشنز آپ کے سامنے. اے جنگ خیبر, دیکھیں آج جنگ کے سلسلے سے جو ہے سوالات چل رہے ہیں. بی جنگ نہروان, سی جنگ صفین یا پھر ڈی جنگ تبوک. لیلۃ الحریر ان میں سے کون سی جنگ میں ہوئی؟ 4 آپشنز. اے جنگ خیبر, بی جنگ نہروان, سی جنگ صفین یا ڈی جنگ تبوک.
جی سلام علیکم. آپ اپنے پلیز ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم میوٹ کر دیں. ہاں جی شکریہ. جی آپ کا نام؟ سکینہ نورانی. سسٹر سکینہ نورانی. جی آپ کا آپشن بتائیے. آپ کا وقت جو ہے اسٹارٹ ہو چکا. ہاں ایک سیکنڈ. لیلۃ الحریر کون سی جنگ میں ہوئی؟ کل 30 سیکنڈ آپ کے پاس بچے ہیں. ایسے گیس نہیں گیس دی جاتا ہے. اچھا تو بتا دیجئے آپ کا وقت. ڈی. آپ نے کہا ڈی جنگ تبوک. ٹھیک ہے آپشن ڈی جنگ تبوک آپ کے لیے ہم لاک کرتے ہیں. جی خدا حافظ. ناظرین انہوں نے کہا آپشن ڈی جنگ تبوک. لیلۃ الحریر ان کے حساب سے جنگ تبوک میں ہوئی. ہلو. جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میسم عباس ہیمانی میرا نام. میسم عباس ہیمانی. ہاں جی میسم عباس ہیمانی صاحب بتائیے 4 آپشنز آپ کے سامنے ہیں. کنفیوژن لگ رہا ہے. کنفیوژن ہو رہا ہے تو جلدی سے اپنے کنفیوژن کو دور کریں. ہلو. جی ہاں میرا آپشن ہے سی جنگ صفین. سی جنگ صفین آپ نے کہا. کیا ہم جان سکتے ہیں اس کنفیوژن سے آپ باہر کیسے نکلے؟ کیا اس کنفیوژن سے آپ باہر کیسے نکلے؟ گیس کیا. گیس کیا آپ نے جنگ صفین پر گیس کیا. تو ٹھیک ہے آپ کا وقت بھی جو ہے ختم ہونے آ رہا ہے اور جنگ صفین ہی کو لاک کر دیا جائے. سی ٹھیک ہے یعنی سی. ٹھیک ہے آپشن سی جنگ صفین محمد عباس ہیمانی صاحب نے کہا. انتظار ہے اگلے کالر کا. کون سی جنگ تھی جس میں لیلۃ الحریر ہوئی؟ جی سلام علیکم. ہلو. ہیلو سر. علیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سید انجم. کہاں سے بول رہی ہے آپ سسٹر؟ ڈونگری سے. جی بتائیے آپ کا جواب. سی صفین. یہ گیس ورک ہے یا پھر آپ کو یقین ہے؟ جی گیس کیا. آپ نے بھی گیس کیا. گیس خیبر پہ بھی کیا جا سکتا تھا, گیس نہروان پہ بھی کیا جا سکتا تھا, تبوک پہ بھی کیا جا سکتا تھا. ہاں آپ نے صفین ہی کیوں چنا؟ ایسے ہی گیس کیا. ٹھیک ہے آپ کے اس گیس کے یقین کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں آگے اور پوچھتے ہیں کمپیوٹر سے. کمپیوٹر جی 3 کالرز, ایک نے کہا تبوک, 2 نے کہا صفین اور دونوں نے گیس کیا. پلیز بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی یعنی آپ کا گیس کام کر گیا, جنگ صفین. اب جانتے ہیں جنگ صفین میں یہ مطالبہ ہوا تھا کہ علی آپ جنگ نہیں کرو گے, علی لڑیں گے نہیں, علی اپنی تلوار نہیں چلائیں گے. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ ہونے سے پہلے یہ لیلۃ الحریر ہو چکی تھی. لیلۃ الحریر وہ رات ہے کہ جس میں مولا کائنات نے پوری رات اپنی تلوار چلائی, اور جب رات بھر میرے مولا نے تلوار چلائی تو دشمنوں کی جو ہے ہوش اڑ گئے, اور ہوش اڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی اب ہم میں اتنی قوت نہیں, اب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکے, آپ پلیز جو ہے لوٹ جائیے, آپ چلے جائیے اور کسی اور کو بھیجیے. تب یہ بات ہوئی تھی کہ اب علی اپنی تلوار نہیں چلائیں گے, اب علی جنگ نہیں کریں گے اور کسی اور کو بھیجیں گے. تو مولا نے جو ہے پھر اپنے خیمے میں چلے گئے, اور خیمے میں جانے کے بعد کسے بھیجا آپ جانتے ہیں, چہرے پہ نقاب لگائی, اور نقاب لگانے کے بعد مولا نے بھیجا ہمارے آپ کے آقا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جب مولا نے جنگ کی, جنگ کرنے کے بعد جب ان لوگوں کو, قاتلوں کو, ان مظالم کو جو ہے واصل جہنم کیا, تو اس کے بعد پھر سے انہوں نے کہا کہ علی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں آؤں گے, مگر چہرے پہ نقاب لگا کر آپ آ گئے. تب مولا کے حکم سے مولا عباس نے جو ہے اپنی نقاب ہٹائی
اور نقاب ہٹائی. نقاب ہٹانے کے بعد لوگوں نے چہرہ دیکھا. ایک مرتبہ یہاں گھوڑے سوار کا چہرہ دیکھا اور وہاں خیمے کے باہر جب مولا کائنات کھڑے تھے وہاں کا چہرہ دیکھا. تو لوگوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی. اب تک تو ایک علی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, یہ کیا ماجرا ہے, دو علی آ گئے. تو یہ تھی جنگ صفین کی بات جہاں پر لیلۃ الحریر پیش آئی. چلے ناظرین کرام اپنے اگلے سوال کی طرف. کمپیوٹر جی پلیز آج کے اس ایپیسوڈ کا 11واں سوال ہماری اسکرین پر. 11واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے جو علم خلق کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بہت ہی اہم سوال. ہم نے ایک علم آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جو تخلیق آدم کے بعد جناب شیش کے حوالے سے اللہ نے بھیجا تھا. اب یہ ایک سوال ہے خلقت کائنات سے پہلے, یعنی کائنات کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے ایک علم بنایا تھا. یہ علم میں اضافہ آپ کو تو اس سوال سے ہو ہی گیا ہوگا, مگر اس علم کا نام کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے. 4 آپشن. آپشن اے لواء التسبیح, آپشن بی لواء التحلیل, آپشن سی لواء اللہ, یا آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں, کوئی اور بھی نام ہو سکتا ہے. ناظرین سوال ہے خلقت کائنات سے پہلے اللہ نے, یہ کال دیکھ لیا جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا نام؟ سیدہ مرچنٹ. ہیلو جی سیدہ مرچنٹ. ہیلو. ہاں جی آپ نے نام کہا سیدہ مرچنٹ, رائٹ؟ ٹھیک ہے ہیلو جی بتائیے. 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. جی کوئی نہیں. آپ نے کہا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. یقین ہے آپ کو اسے لاک کر دیا جائے؟ یقین ہے آپ کو اسے لاک کر دیا جائے؟ آپ پلیز اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کر دیجیے. ہلو, ہم جو ہے بالکل آپ کی آواز نہیں سمجھ پا رہے, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہلو, ٹھیک ہے آپ کی جو ہے صرف اتنی آواز آ رہی ہے کہ ڈی, اور یہ بالکل کلیئر ہے, اس لیے ہم آپشن ڈی کو آپ کے لیے لاک کرتے ہیں اور اب انتظار کرتے ہیں اپنے دوسرے کالر کا اس 11 نمبر کوشچن کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ زین عباس پنجانی. زین عباس پنجانی. جی زین عباس صاحب بتائیے. کوشچن ریپیٹ کریں نا. جی کوشچن یہ ہے تخلیق کائنات سے پہلے, یعنی جب اس کائنات کو خلق کیا گیا, اس کائنات کو بنایا گیا, اس سے پہلے اللہ نے ایک علم خلق کیا تھا, ایک علم بنایا تھا. اس علم کا نام کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. 4 آپشنز ہے لواء التسبیح, لواء التحلیل, لواء اللہ یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی کیا کہا آپ نے؟ خلقت کائنات کا مطلب کیا؟ خلقت کائنات کا مطلب کائنات کو بنانا, کائنات کی تخلیق کرنا, کائنات کو بنانا. جی خلقت کا مطلب بنانا ہوتا ہے. آپ بڑے اچھے جواب دیتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے وقت نکالنے کے لیے آپ اتنے سوال کر رہے ہیں. ڈی ان میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. ڈی نہیں. اب اس سے پہلے جو کال لگائے تھے محمد عباس ایمانی, اچھا وہ آپ ایک کام کریے, ایپیسوڈ کے بعد آپ ہم سے کال کر کے وہ ریکٹیفائی کروا لیجئے گا. فی الحال آپ نے جو جواب دیا اس سوال کے لیے وہ ہے آپشن ڈی. اسے ہم لاک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. خدا حافظ. ناظرین ہماری گزارش ہے کہ اگر کچھ سوال میں اگر اس طرح سے کوئی مشکلات پیش آ جاتی ہے اسے ریکٹیفائی کرانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے بریک کے درمیان, پروگرام شروع ہونے سے پہلے یا پروگرام کے ختم ہونے کے بعد. ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں نگار نقوی صاحبہ. جی کہیے. میرا آپشن ہے. جی آپ نے کہا آپشن ڈی. آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی یعنی یہ لواء التسبیح بھی نہیں, لواء التحلیل بھی نہیں, لواء اللہ بھی نہیں.
اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو کوئی اور نام آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید وہ ہو؟ نہیں ابھی فی الحال تو نہیں آ رہا ہے. فی الحال تو نہیں آ رہا ہے. جی جی لیکن یہ ہے اتنا کنفرم ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اچھا تو یہ اتنا کنفرم کیسے ہوا؟ اتنا اس لیے کہ مطلب غالباً ہم نے پڑھنے میں اس طرح نہیں کہا ہے ہمیں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے ہم آپشن ڈی کو آپ کے لیے لاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپشن ڈی آپ کے لیے لاک کرتے ہیں. کمپیوٹر جی 3 کالرز اور تینوں نے کہا آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. پلیز بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی یعنی لواء اللہ، لواء التسبیح، لواء التحلیل. یہ کئی سوال بھی ہو سکتا تھا لیکن ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں آپ کو. یہ 2 علم وہ ہے کہ جو محشر میں ملیں گے آپ کو. محشر میں 4 علم ہوں گے، اس میں سے 2 کے نام یہاں آپ نے دیکھ لیے، لواء التسبیح اور لواء التحلیل. مگر یہ لواء اللہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اللہ نے تخلیق کائنات سے، کائنات کو خلق کرنے سے پہلے بنایا. اور کیونکہ آپ کو پتا بھی نہیں تھا. بہرحال کتاب مستدرک الوسائل، اس کتاب میں آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. اگر کسی کے پاس ہو تو کھولے، دیکھے، پڑھے. کتابوں کا پڑھنا واقعاً بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آخری سوال ہماری فہرست میں آج کے اس ایپیسوڈ کا 12واں سوال. کمپیوٹر جی پلیز 12واں سوال آج کے ایپیسوڈ کا یہ ہے کہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، کی ایک روایت کے مطابق، عالم زر سے مومن کا امتحان، مومن کی ولایت کا امتحان کس چیز سے لیا گیا؟ عالم زر میں اور عالم زر سے لے کر آگے تک بھی مومن کی ولایت کا امتحان کس سے لیا گیا؟ 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. سوال تھوڑا سا مشکل ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو سوال کے ڈاؤٹس پہلے کلیئر کر لیجئے گا. اور کوشش تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی آپ کو سوال پوری طرح سے سمجھا کر آپ کے کال کو ریسیو کریں گے کہ صادق آل محمد کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس کے مطابق وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے عالم زر میں بھی ولایت کا امتحان لیا گیا اور عالم زر سے اسے ولایت کا امتحان لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، 4 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. اے پانی، بی آگ، سی مٹی، ڈی ہوا. ان 4 میں سے وہ کون سی شے ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ ہلو. جی آپ کا نام؟ ہلو. نیسم عباس ہیمانی. نیسم عباس ہیمانی. نیسم عباس ہیمانی صاحب. جی نیسم عباس صاحب بتائیے آپ کا آپشن. ہلو. جی بتائیے آپ کا یہ آپشن. ہلو. جی بتائیے آپ کا آپشن. میرا آپشن ہے اے پانی. اے پانی. گیس. ایک منٹ تو نہیں بچے آپ کے پاس، صرف 30 سیکنڈ بچے ہیں. ہلو. جی بی آگ. اے پانی سے آپ پلٹے بی آگ کی طرف، اور 15 سیکنڈ شاید سی مٹی یا ڈی ہوا. گیس کیا میں نے بی آگ. اچھا اب بی آگ، تو اسی کو فائنل آنسر سمجھا جائے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بی آگ آپ کا فائنل آنسر سمجھتے ہوئے آپ کے اس جواب کو لاک کرتے ہیں. اب انتظار ہے ناظرین ہمیں اپنے دوسرے کالر کا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. پلیز ٹیلی ویژن کی والیوم میوٹ کر دیجئے. ہلو ہلو. ہلو. جی آپ کا نام؟ اچھا آپ کا نام بتائیے. سجاد مرچنٹ. سجاد مرچنٹ صاحب. جی آپشن آپ نے کہا آپشن بی آگ. آگ. بالکل یقین ہے سجاد صاحب آپ کو اپنے اس جواب پر؟ جی سے گئے ہو.
یہ آپ پتہ نہیں برابر. اچھا گیس کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے تو آپ کے اس گیس کے یقین کو دیکھ لیتے ہیں ہم اور کمپیوٹر سے پوچھیں گے، مگر اس سے پہلے ایک آخری کال لے لیں گے. جی جی خدا حافظ. آج کے ایپیسوڈ کا آخری کال، 4 آپشن میں سے ایک بتانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زین عباس بنجانی صاحب، آپ کا نسخہ بڑا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ. بی آگ. بی آگ. بھائی زین عباس، آپ نے یہ بی آگ کے آپشن کو جو ہے کیسے طے کیا؟ جی آپ نے یہ بی آگ کہا، کیسے کہا آپ نے بی آگ؟ یقین ہے آپ کو گیس کر رہے ہو یا پہلے 2 لوگوں نے کہا؟ میں گیس کر رہا ہوں. آپ بھی گیس کر رہے ہو؟ ہاں. ایسا ہے، کال ڈراپ ہو گیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو نہیں رہا ہے، کال ڈراپ کیا جا رہا ہے. اگر ہم ناظرین سے کچھ زیادہ تفصیل مانگتے ہیں تو کال کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہم انہیں کنفیوز نہ کریں. نہیں، ہمارا مقصد آپ کو کنفیوز کرنا نہیں ہے، یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ دے رہے ہیں یا گیس سے دے رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے آپ کو بھی اور دوسرے ناظرین کو بھی. تو ناظرین کرام، کالز کا سلسلہ آج کے لیے ختم ہو گیا. کمپیوٹر جی پلیز بتائیے اس میں سے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن بی، 3 گیس اور تینوں نے صحیح جواب دیا. تینوں گیس وقت کام کر گئے. پتہ نہیں کون سی دعا پڑھ کے آپ نے یہ گیس کیا تھا، مگر اس دعا کو یاد رکھیے گا، آگے بھی زندگی میں کام آتی رہے گی. عالم زر کے حوالے سے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میرے مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا آخر کیا بات ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے اندر ایک حرارت سی محسوس ہوتی ہے، ایک جوش محسوس ہوتا ہے. میرے مولا نے کہا کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عالم زر میں جب امتحان لیا جا رہا تھا اور جب ہماری ولایت کا امتحان لیا جا رہا تھا تو چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولا صادق نے جو ہے کسی کو کہا کہ تندور میں کود جاؤ اور وہ تندور میں کود گیا، تو وہ بھی آگ سے امتحان ہوا. ٹھیک ویسا ہی امتحان عالم زر میں لیا گیا تھا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ولایت پہ جو ہے اطمینان رکھتے ہو، ولایت پہ یقین رکھتے ہو، آگ میں کود جاؤ. اب جو لوگ اس آگ میں کود گئے ان کے خون میں آج بھی گرم جوشی پائی جاتی ہے، آج بھی حرارت پائی جاتی ہے اسی آگ کی وجہ سے. تو اب اگر ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب تو بڑے جذباتی ہے، وہ صاحب تو جوش میں ہے، تو نہیں، آل محمد کا جہاں پر نام آتا ہے وہاں پر جذبات اپنے آپ نکل آتے ہیں، کیونکہ ہم سے عالم زر میں اس بات کی، اس چیز کا عہد لیا گیا ہے. ہمارا امتحان ہی اسی سے لیا گیا ہے، آگ سے ہمارا. اور یہ کوئی ہماری آپ کی بات نہیں، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتاب علل الشرع شیخ صدوق علی اللہ مقامہ نے لکھی. تو ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ جو جوش، یہ جو جذبہ، یہ جو خون میں حرارت پائی جاتی ہے وہ ولایت کے اس امتحان کی وجہ سے پائی جاتی ہے جو آگ کی وجہ سے، آگ سے ہم سے لیا گیا تھا عالم زر میں. تو ناظرین کرام، آخری بات، کل کا ایپیسوڈ جو ہے اپنے ٹھیک وقت پر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ 9:30 بجے. ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس خالی جگہ کو پر کرنے کے بعد میں آپ سے چاہوں گا الوداع. کل سے آپ کے اپنے پسندیدہ اینکر، آپ کے اپنے پسندیدہ شاعر جناب فصیل کاظمی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ المہندی ٹورز، ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے زیارت کا پیکج اسپانسر کیا. تو ٹھیک ہے ناظرین کرام، دعا گو ہے کہ پرچم اسلام ہمیشہ سر بلند رہے، دشمنان اسلام نیست و نابود ہوتے رہے. اس جاری کائنات میں جہاں جہاں جو جو علی والا رہتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا عزادار ہے، اس کے ساری نیک حاجات قبول ہو، وہ ہر ایک شر و آفت سے جو ہے محفوظ رہے اور دشمنان علی نیست و نابود ہوتے رہے. خدا حافظ، فی امان اللہ، شب بخیر.